بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے ایک ایسے طوفان کے بارے میں جس نے دنیا کے تمام بلند و بالا عمارتوں کو تہس نہس کر دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی لہروں کے سامنے غائب ہو گئے۔ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات اس طوفان میں ہلاک ہو گئی، سوائے ان کے جو ایک کشتی میں سوار تھے، ایک کشتی جو پانی کی ان بڑی بڑی لہروں پر تیر رہی تھی، جس کو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اور اس کشتی میں تقریباً 80 لوگ سوار تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے، بس آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے، اور وہ ایک خدا کی بجائے انہوں نے کئی مٹی اور پتھر کے بت بنا لیے جن کی وہ عبادت کرنے لگے، اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ ان انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ پر کئی کتابیں نازل ہوئیں، اور آپ ہی وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کی قوم پر سب سے پہلے عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی، اور آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بتوں کی عبادت سے منع کیا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کسی سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور ان لوگوں نے آپ ہی کو جھوٹا قرار دے دیا اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اس واعظ و نصیحت اور دعوت حق دینے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی زیادہ ہوتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی، اور آپ نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت حق پہنچائی اور بے انتہا کوشش کی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ لیکن اس قوم پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس قوم میں سے صرف چند غریب لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد تقریباً 70 یا 80 کے قریب تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے کافی مدت گزر گئی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کے دلوں میں آپ کی مخالفت اور دشمنی بڑھتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا ہے۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے نبوت چھوڑ کر بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی، کیونکہ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے۔
غرض ان لوگوں نے طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن آپ نے صبر کیا اور ان کے جواب میں انہیں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جلد ہی اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہ ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی ان کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے قیامت خیز بارش ہونے لگی جو ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا، اور روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور یہ کشتی ان اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کانعان کو دیکھا جو ایک اونچے پہاڑ پر موجود تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ ابا آپ میری فکر نہ کریں، میں بچ جاؤں گا، میں ایک اونچے پہاڑ پر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج قہر الہی سے کوئی بچ نہ پائے گا، اور اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو جاتی ہے اور وہ اس لہر میں غرق ہو جاتا ہے۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ اس میں بڑے بڑے پہاڑ چھپ گئے اور روئے زمین پر کوئی بھی زندہ سلامت نہ رہا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے پانی کی بلند و بالا اور خوفناک لہروں پر تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں اس وقت 80 لوگ سوار تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور ان کے ساتھ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی موجود تھا۔ یہ لوگ تقریباً 150 دن تک اس کشتی میں رہے۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور خبر لانے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر جب چکر لگا کر واپس آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی مختلف کتابوں میں ایسی روایات تسلسل سے ملتی ہیں کہ جس میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر موجود ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا ہی میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیارے دوستو، دنیا ایک آزمائش اور فتنہ ہے، اور جو شخص بھی اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یقیناً وہ شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس جال سے بچنے کا واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔